اور جو میری سب سے پہلی جاب تھی دیٹ واز ان ریسٹورینٹ. سو مجھے وہ جو کیپٹنز ہوتے ہیں اس کے اوپر. نہیں جی بیکاز وہ والا ذوالقرنین. اچھا I was serving as a captain, order taker, and میں نے لوگوں کی ٹیبلز کے آگے سے پلیٹیں بھی اٹھائی ہیں. میں نے شادی کے پنڈالوں میں کھانا سرو بھی کیا, وہ جو ریفلز ہوتے ہیں. I've been through it. اور راتوں کو روتا بھی بہت تھا کہ deep inside me I'm not made for this. There was something جس سے میں unsatisfied ہوتا تھا. So I used to be a job hopper. So کہیں بھی 3 مہینے جاب کرتا نا, میں کہتا نہیں, I can do better than this. جی السلام علیکم بھائی. بڑے عرصے دراز بعد انٹرویو والی ویڈیو لے کے آیا, اور یہ انٹرویو والی ویڈیو میں نے 4 دن پہلے سوچی تھی جب میں اسلام آباد سے سفر سٹارٹ کیا تھا بہاولپور کی طرف, کہ میں وہاں پہ جا کے ایک انٹرویو کروں گا ایک شخص کا, اور میں آئی ایکچولی مینٹ ٹو انٹرویو ہیم فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. یہ ایک حقیقتاً ریگس ٹو ریچز کی سٹوری ہے. اس کو تو میں چھوٹا سا اسپیکٹ کور کروں گا. مجھے لگتا ہے فائنینشلی یا مانیٹری آپ جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی خالصتاً امپیکٹ نہیں کریٹ کرتی. جو چیز امپیکٹ کریٹ کرتی ہے وہ ہے بندے کا کام اور بندے کا امپیکٹ. میں اس وقت بہاولپور میں ہوں, ریسٹ ہاؤس جگہ پہ ہوں. میرے ساتھ میرے گیسٹ ہیں ذوالقرنین عباس صاحب, اور ان سے میری آشنائی سوشل میڈیا سے تو تھی, لیکن جو پہلی ملاقات ہوئی وہ ہی از سرونگ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن عباس صاحب. وہاں پہ میری ملاقات ہوئی, پتہ لگا کہ ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب بہاولپور سے ہے. انہوں نے مجھے دعوت ایکسٹینڈ کی کہ آپ ایک دفعہ آئیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے جیسے اسلام آبادی برگر اور اس کمنٹ سے شروع نہ ہو جانا محاورتاً کہہ رہا ہوں. ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں مطلب ہم ہی ہم ہیں, اور دنیا میں کیا کام ہو رہا ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لگن, ہمت, مستقل جستجو اور اوپر والے کا ساتھ اگر ہو, خاص کرم ہو, نظر کرم ہو, تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. ذوالقرنین کیسے ہو؟ السلام علیکم. جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. بالکل کمفرٹیبل ہو جاؤ. تھینک یو فار کمنگ. نہیں تھینک یو کیا, آپ نے بلایا اور ہم کیوں نہ آئیں. آپ نے اتنی اچھی ہاسپٹیلٹی دکھائی, اور عجیب سا شہر ہے یار. نہ یہ کھانے پینے دیتے ہیں اپنی جیب سے, نہ یہ شاپنگ کرنے دیتے ہیں. ویٹر ہے یہاں پہ وہ آپ کو اتنے پیار سے مل رہا ہے, جانتا ہے. ریسٹورنٹ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اتنے پیار سے ملتا ہے. ہر جگہ پہ تو آپ کو جو ہے نا وہ اتنا پیار مل رہا ہوتا ہے. اور ان جیسے لوگ زی لیٹس گیٹ ایبسلیوٹلی فارمل, بالکل فارمل ہو جائیں. ہو از ذوالقرنین عباس؟ کھل کے بتاؤ. ذوالقرنین عباس از جسٹ اے نیوٹرل گائے جو زمین سے اٹھا ہوا انسان ہے, جو ہر عام بندے کی طرح ہے. جب آپ عام کہتے ہو بندے کی طرح زمین سے اٹھا انسان ہے, یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ فکر نہیں کرنی کیمرے چل رہے ہیں, بس میں اور آپ بیٹھے ہیں. زمین سے اٹھا کیا مطلب ہے, کیا ہوا تھا؟ زمین سے اٹھا ایسے کہ بچپن میں آنکھ کھولی تو سونے کے چمچ میں آنکھ کھولی تھی. سو مائی فادر واز سرونگ ان دبئی. آئی واز بورن ان دبئی. دا ہول فیملی واز بورن ان دبئی. تو وہ بورن ود سلور اسپون ان ماؤتھ والا جو کانسیپٹ ہے, تو اس طریقے سے زندگی گزاری. لیکن ڈیو ٹو ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ آف مائی فادر ہیونگ این برین ہیمریج, ایوری تھنگ کولیپسڈ. تو جب یہ تب ہوا جب شعور اور عقل آنے لگی تھی. کیا عمر ہوگی؟ تو واز ویری ینگ. 97 میں میرے خیال سے میں 10 سال کا ہوں گا, 8-9 سال کا ہوں گا. تو وہاں سے ہی لائف کے جو ہارڈ شپس تھیں, ریالٹی اصلی والی, ریالٹی چیک جو زندگی نے یہ دیا, زندگی ہے. اتنی کم عمر میں دیا کہ زندگی نے کم عمر میں بہت کچھ سکھا دیا, بہت کچھ سکھا دیا. تو کیا ہارڈ شپس تھیں, کھل کے بتائیں کیا ہارڈ شپس تھیں. مطلب آپ کہتے ہو بورن ود اے سلور اسپون, انکل کام کر رہے تھے تو سب کچھ ہو رہا ہوگا, تو اس میں کیا مشکلات دقتیں پیش آئی ہیں؟ ذوالقرنین کے سفر میں بات کروں گا. جی ایک چھوٹا بچہ 10 سال کا, اس کو کیا پتا ہوگا کیا ہوا؟ میں سب سے چھوٹا تھا اپنی فیملی میں, اچھا, amongst all لاڈلا. siblings. We are 2 brothers and 3 sisters, اور سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا.
تو جب ظاہر ہے والد صاحب کو برین ہیمریج کا اٹیک ہوا تھا بیکاز ہی واز دی اونلی سورس آف انکم فار اس دا بریڈ ارنر, تو ایوری تھنگ کولیپسڈ اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ وی ہیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. ٹھیک. اور مطلب اس طرح کی ہم نے زندگی گزاری ہے. میری والدہ جو ہیں اللہ ان کو حیات رکھے, ہمارا ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. آمین. مجھے میں بڑی چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتا دوں گا, اسی کے اندر جو ہے ساری داستان چھو جائے گی. تو بورن ود اے سلور اسپون ان ماؤتھ, اور ایک طرف میری والدہ یو نو ان بہاولپور میں ہم روٹی سرو کرتے ہیں, ایک چھابی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دا فرسٹ ایکسپیرئنس آئی ہیڈ ان لائف کہ غربت کیا ہوتی ہے اور غریبی کیا ہوتی ہے. شی واز کرائنگ. انہوں نے مجھے کھانے کے لیے دیا, تو وہ ایک روٹی تھی, اس کے اوپر پیاز کا سالن بنا ہوا تھا. اینڈ شی واز کرائنگ. انہوں نے کہا کہ میں اگر تمہیں دہی کے ساتھ بھی روٹی دوں تو تم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وہ چیز آج تک میرے مائنڈ میں ہے. تو اس لیے اللہ نے اگر آج مجھے بہت نوازا ہے, لیکن میں اس گراؤنڈ ریالٹی کا جو چیک تھا اس سے کبھی باہر نہیں نکلا. اچھا, میں اب یہاں پہ آؤں گا. آپ نے کہا اللہ نے مجھے نوازا, اب تو میں آپ کا دفتر دیکھ کے آیا, ورک فیلو ماشاء اللہ, تیسری منزل بھی اب لینے لگے ہو, کو ورکنگ اسپیس آنے لگی, سب کچھ اس پہ میں بعد میں آؤں گا. یہ زندگی اسٹیئر اراؤنڈ کیسے ہوئی, تعلیم کہاں تک حاصل کی, اور اس کے بعد زندگی بدلی کیسے, اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا, بیکاز یور اسٹوری کوڈ ویل بی اے اسٹوری آف اینی ایوریج سیکنڈ ڈور نیکسٹ ڈور پاکستانی. یہ مجھے اچھے بخوبی اندازہ, جس سے میں ٹریول کر رہا ہوں مجھے ایسی اسٹوری سننے کو مل رہی ہیں, لیکن کچھ اسٹیئر اراؤنڈ نہیں کر پاتا. ذوالقرنین نے جی, کیسے اسٹیئر اراؤنڈ کیا؟ تو لیونگ اے لائف ان جمیرہ, اگر آپ کبھی دبئی ظاہر گئے ہوں گے تو جمیرہ از اے ویری ایلیٹ اسٹینڈرڈ لائف اسٹائل. اینڈ وہاں سے سیدھا جمپ آنا ٹو ہمارے جو آبائی گھر تھا وہ گلی محلوں میں تھا. تو وہ لائف اسٹائل مینٹالٹی اس کے لیے تو ہم پریپیئرڈ ہی نہیں تھے, کیونکہ دس واز اے ویری سڈن انسیڈنٹ فار اس اینڈ ایوری تھنگ واز گراؤنڈیڈ. تو وہ گلی محلوں کی اس میں آئی اسٹارٹڈ ٹو ٹیک فیسینیشن اباؤٹ گلی محلوں میں کھیل رہے ہیں بچے, بنٹے بھی کھیل رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں. تو میں ان چیزوں میں لگا رہتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے لاڈلا بھی تھا اور کچھ ایز سچ تھا نہیں. جب ہم آئے تھے تو مجھے اردو ہی نہیں آتی تھی. اچھا. ہاں, تو اردو میں نے اپنی جو سیکھی ہے وہ سکستھ اسٹینڈرڈ میں جب میں تھا. تو اس سے پہلے کیا لینگویج تھی؟ آئی یوز ٹو اسپیک اردو, لیکن لکھنے نہیں آتی تھی. لکھنے نہیں آتی تھی. اوکے. ہاں, اور وہاں پہ ظاہر ہے ہم انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے تھے. تو دس واز دا لائف دیٹ آئی ہیو بین تھرو. ٹھیک. تو اسٹیئر اراؤنڈ کیسے ہوئی؟ ہاں, اسٹیئر اراؤنڈ ایسے ہوئی کہ آئی تو کیرنگ آن دا ڈسکشن کہ دیر واز اے ٹائم وین آئی فیلٹ کہ پڑھائی میں میرا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. انٹل ریسنٹلی, میں اس میں ہم بعد میں آئیں گے کہ واٹ ہیپنڈ اینڈ ہاؤ آئی فگرڈ اٹ آؤٹ. تو پڑھائی سے میں بھاگتا تھا اسکول کے زمانے میں. اسکول کے زمانے میں, او, بیک بینچر. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ویری شارپ اور بریلینٹ مائنڈ سیٹ ہاں, ہوتا لیکن تھا پڑھنے میرا, کا کوئی شوق نہیں. لیکن پڑھنے کا شوق نہیں ٹھیک ہوتا تھا. ٹھیک ٹھیک. اچھا, پھر صحیح. سو آئی ہیڈ ٹو ڈراپ مائی اسکول. یہ کس کلاس میں تھے جب آپ نے ڈراپ آؤٹ ہونے کا فیصلہ کیا؟ 8th کلاس میں. 8ویں کلاس میں. جی آپ کے بڑے بھائی جی جو آپ سے بڑے ہیں یا آپ کی بڑی ہمشیرہ جی جو جی ہیں, انہوں نے نہیں آپ کو زور لگایا اور باور کرایا اس بات پہ کہ تعلیم بیٹا ضروری ہے؟ کیوں جی کیوں بالکل, نہیں پڑھے سب آپ؟ نے ہی کیا. میرے والدین نے بڑا سپورٹ کیا اس معاملے میں کہ ظاہر ہے اگر بچہ نہیں پڑھ رہا نہیں, تو کوئی والدین تو بات نہیں, چلو ایموشنلی بلیک پڑھ لے میل گا. ہو جاتے ہیں, میں بڑے بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے نہیں. دے ہیو بین ویری سپورٹیو ان دس میٹر کہ اچھا. ہم پڑھا دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں. بٹ دیر واز سم تھنگ ان مائی مائنڈ جس کی وجہ سے وہ مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی. سو وین آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ ورڈز ور ان دی ایئر, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو مائی برین واز اسٹرگلنگ ہارڈ ٹو اسٹور دیٹ انفارمیشن ٹھیک. until recently from a British Association of Dyslexic. اس سے چھوڑے, میں نے آپ کے جو یہ ہارورڈ کا
یہ سچ مچ والا ہارورڈ ہے بھائی, اوریجنل جینین. سو ہارورڈ یونیورسٹی سے آپ نے کیا کیا؟ سو ہارورڈ سے obviously کیونکہ ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ تھا, so I went for the executive education. اچھا, So I did in entrepreneurship. It was a graduate certificate. گریجویٹ اور سرٹیفکیٹ. اس کے فوراً بعد پھر میں نے آپٹ ان کیا ایم ایس سی انٹرنیشنل ایچ آر ایم فرام مینچسٹر یونیورسٹی. مانچسٹر, ٹھیک ہے سر. اچھا, یہ آپ نے اپنی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لی. جی. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ انگلستان جاتے ہیں, آپ انگلستان سے پاکستان بہاولپور میں ہی آپ نے. سو دیر واز آلویز سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ بہاولپور ہے. تو اللہ نے جب مجھے نوازا, جب میرا کام بڑھنے لگ گیا. نہیں, کام سٹارٹ کیسے ہوا وہاں پہ ہے نا ہاں پہلے؟ ہاں بالکل اسی طرف پھر آگے چلیں گے نا. تو ابھی وہ اصل میں ابھی پڑھائی نہیں کر رہا تھا اور اس کے بعد ہم ہارورڈ پہ آ گئے نا, ہاں تو اس لیے ٹھیک ہے. اچھا, ہارورڈ کام کے بعد کی بات ہے, ابھی کی بات ہے وہ؟ ہارورڈ از یس ریسنٹ, دیٹ از سم تھنگ ریسنٹ. اوکے. بہت سال میں نے پڑھائی نہیں کی. تو وین آئی واز ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ 8th میں, اور میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی وہاں پہ. پہ کرتے کیا تھے؟ تو میں بس آئی واز جسٹ, میں اس لائف اسٹائل سے جو بچپن جس میں گزارا وہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی مجھے. سو آئی واز ویری کنفیوزڈ فار اے فیو ایئرس, ناٹ نوئنگ کہ کیا ہوتا ہے. پھر ریلیٹیوز اور فیملی فرینڈز اینڈ یہ وہ سارے مجھے کہتے تھے یہ کھوٹا سکہ ہے. I remember someone close to my family, not from my siblings and parents, یہ لوگوں لیکن کو very الفاظ close کا to چناؤ کرنا very چاہیے. very close to my family کہ جی یہ تو کھوٹا سکہ ہے. اچھا. اینڈ there was a time جب مجھے یہ بھی کہا گیا کہ چلو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تمہیں بریانی کی ریڈی لگا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں میرے مائنڈ میں بہت ہٹ کرتی تھیں. اینڈ آئی نیو دیٹ I was very passionate to do something, اور مجھے یہ پتا تھا کہ میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہے. So sooner one day he will do something for me and he has better plans for me. میں ان لوگوں کی باتیں سنتا تھا, اور اس دوران جو ہے I got married 2005 میں. آپ کی عمر کیا ہوگی جب آپ کی شادی ہوئی ہے؟ 18 سال عمر. اچھا, جوانی کی شادی ہے, ماشاء اللہ. سو دیر فور آپ کے جو فرزند ہیں وہ ایک 16 ایک 15. جی جی, میرا بیٹا ماشاء اللہ جی 14 ایئرس. جی جی جی, ٹھیک ہو گیا. کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا. کچھ کام کیا, کیا بات ہے. تو میری وائف میری کلاس فیلو تھی, اینڈ وی ہیڈ پڑھائی میں تو تھا نہیں میں, تو شی واز ویری انڈرسٹینڈنگ ایٹ دیٹ ٹائم. سو وی ور فرینڈز. اینڈ نہیں تو آپ تو ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں 6ٹھی 7ویں کے, تو جی 8th میں ہی بات کر رہا ہوں نا, تو 8th سے یہ آپ کی ماشاء اللہ آپ اس زمانے سے, تب بھی یہ کہتے ہیں یہ محبتوں کا شہر ہے, تو آپ اس زمانے سے. اچھا جی, ویری نائس. ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اس کو بہترین ہو گیا جی. نہیں وی ور فرینڈز, جس طرح کلاس میٹس اور ہوتے ہیں, کیونکہ جس اسکول میں میں پڑھ رہا تھا اس میں وی ہیڈ 31 گرلس اینڈ آئی واز دی اونلی بوائے. یہ کیا پریزاد چل رہے ہیں یہاں پہ, مطلب واہ کیا بات ہے. تو آپ یو ور دی اونلی ویری لکی. I don't know whether it was lucky or not. لیکن وہ تھا. ہاں, تو پھر مجھے سب کے ساتھ ظاہر ہے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بن جاتا ہے. صحیح ہے جی. تو میری وائف کے ساتھ وہاں پہ ماشاء اللہ وی ور کلوز فرینڈس. ٹھیک, شادی ہوگی. شادی ارینجڈ میں کنورٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تھرو پراپر چینل. اوکے اوکے. کام کب سٹارٹ کیا بھائی نے, شادی سے پہلے کہ شادی کے بعد؟ شادی کے بعد. تو شادی سے کے وقت میں سسرال والوں نے ظاہر ہے فیملی دیکھ کے ہی ہاتھ ایکسیپٹ کیا ہوگا. جی جی بالکل. تو میں نے والد صاحب کو پراپر بات کی تھی ان سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دعائے خیر کر لیتے ہیں. جو دعائے خیر ہو گئی تھی, تو اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوا میری مسز کے ساتھ, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ بھی انفارچونیٹلی اسی سرکمسٹانسز میں آ گئے تھے, فائنینشیل سرکمسٹانسز میں. تو جس کی وجہ سے وہ یہ ہوا کہ جو دعائے خیر تھی, سو مائی پیرنٹس ور ویری سپورٹنگ ان دیٹ میٹر. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم لے آتے ہیں. تو دس از ہاؤ ان کم عمر میں وداؤٹ اے جاب اور فائنینشیل ارننگ وی گاٹ میریڈ. ٹھیک ہو گیا. اصل لائف کی اسٹرگلز یہاں سے شروع ہوتی ہیں, یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ نے خود کو بھی پالنا ہے اور ساتھ والے کو بھی روٹی کھلانی ہے. تو پھر آپ نے اس کا کیا فیصلہ کیا کہ میں کیا؟ جی, تو وہاں سے لائف کی اسٹرگل اس طرح اسٹارٹ ہوئی کیونکہ آپ یو کین انڈرسٹینڈ 18 سال کی عمر میں, ابھی میرا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا بائی دا وے, 18 سال اپروکسیمیٹلی میں کہہ رہا ہوں.
تو وہاں سے آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار جابز اینڈ یو نو کہ ظاہر ہے اب ایک رسپانسبلٹی آ گئی ہے اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اے جاب. پڑھائی تو ظاہر ہے پیچھے رہ گئی. تو وہاں پہ آئی اسٹارٹ لوکنگ فار جابس. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈگری کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ڈگری سے آپ کو جانچا جاتا ہے whether you are fit for a job or not. نوکری کی رسید. ہاں نوکری کی رسید ہے وہ. تو جہاں بھی جاتا ایک چیز تھی کہ کمیونیکیشن اسکلز جو تھے ہمارے سارے بہن بھائیوں کے وہ کیونکہ دبئی سے ہی ہم ڈیولپ کر چکے تھے. تو آئی یوز ٹو لائک امپریس ایوری ون جب بھی میں انٹرویو اینڈ میں یو جاتا اسٹل تھا. ڈو ینگ مین. سو بڑی میجسٹک کمیونیکیشن اور کنورسیشنل اسکلز ہیں. تھینک یو. ویری سٹل, ویری بیلنسڈ, ود اے رائٹ پاز ایٹ اے رائٹ ٹائم. یہ میں اس لیے اس بات میں ایمفسائز کر رہا ہوں کہ کمیونیکیشن اسکل ایک آرٹ ہے. اس کو ڈیولپ کرنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا. یہ اسکل ہے نا, مطلب اس کو کتنا ٹائم لگے گا اگر پریکٹس کرنا شروع کر دو. اگر ذوالقرنین کی بات کو غور کرو تو وہ دیکھو ایک کانفیڈنس ہے ہر بات کو تول کے بیان کرنا. اس لیے یہ میں نے یہاں پہ پوز دیا. اچھا, اب کمیونیکیشن اسکل تو بھائی کی بڑی تگڑی تھی. جی. تو اس سے بھائی کی یہ کیسے ہوا, کام آئی؟ اچھا اس سے یہ ہوا وچ واز ویری فارچونیٹ کہ جب بھی میں کسی انٹرویو پہ جاتا, اب ظاہر ہے میں کوئی بہت سینئر لیول کے جابس پہ اپلائی کر ہی نہیں سکتا تھا, تو مجھے کوئی نہ کوئی لائف چاہیے تھی جاب میں. صحیح ہے. تو جہاں بھی میں جاتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی ایسا انٹرویو میں نے نہیں دیا جس میں دے سیڈ کہ یو نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ یو. تو دے میڈ می این آفر. اور جو میری سب سے پہلی جاب تھی دیٹ واز ان اے ریسٹورینٹ. سو مجھے وہ جو کیپٹنز ہوتے ہیں اس کے اوپر. نہیں جی. بیکاز وہ والا ذوالقرنین. اچھا. آئی واز سرونگ ایز اے کیپٹن, آرڈر ٹیکر, اینڈ میں نے لوگوں کی ٹیبلز کے آگے سے پلیٹیں بھی اٹھائی ہیں. میں نے شادی کے پنڈالوں میں کھانا سرو بھی کیا, وہ جو یو نو ریفلز ہوتے ہیں. آئی ہیو بین تھرو اٹ. اور راتوں کو روتا بھی بہت تھا کہ ڈیپ ان سائڈ می آئی ایم ناٹ میڈ فار دس. دیر واز سم تھنگ جس سے میں انسیٹسفائڈ ہوتا تھا. سو آئی یوز ٹو بی جاب ہاپر. سو کہیں بھی 3 مہینے جاب کرتا نا, میں کہتا نہیں آئی کین ڈو بیٹر دین دس. جی. تو بہت روتا تھا اس چیز پہ کہ رات کے وقت. یو نو آئی ایم ناٹ میڈ فار دس. میرے آنسو تو پھر میری بیگم نے دیکھے, اور الحمد للہ شی ہیز بین ویری سپورٹیو ان دیٹ میٹر. لیکن آج کل کے دور میں آپ کو اس طرح دیکھنے کو نہیں ملتا. گھر ٹوٹ جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن کیونکہ بیوی کا ہمارا امتحان جو ہے وہ بیوی میاں کا کی امتحان غربت بالکل میں ہے ایگزیکٹلی. نا. اور وہ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن الحمد للہ ویری تھینکفل ٹو ہر کہ اس نے کبھی بھی ہر حال میں اس نے سپورٹ کیا. سپورٹ کیا مجھے. چلو, اب کام کیسے سٹارٹ کیا جب یہاں سے اب سیلف امپاورمنٹ کیسے تو ہو؟ پھر میں نے جاب چھوڑ دی. 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جاب چھوڑ دی. اسٹارٹیڈ ٹو لک فار نیو جاب. پھر کہیں جاب مل جاتی. تو یہ جو میرے ریسٹورنٹ کے باس تھے, شیخ مسعود صاحب نام ہے ان کا, میرے استاد ہیں وہ. انہوں نے میرے اندر سے وہ جو ایگو فیکٹر تھا, سیلف سینٹرک تھا نا میں کہ نہیں آئی ایم ناٹ میڈ فار دس, میں یہ کیوں کروں, اور یہ مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے مجھے, انہوں نے وہ ختم کر دیا میرے اندر. اور جس دن وہ ختم ہو گیا اس دن پھر میں نے کسی بھی کام میں, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا ہے. کوئی دھندا چھوٹا بڑا اچھا, نہیں صحیح ہوتا. ہو گیا. یعنی اس کے پیچھے یہ میری ایگو کے پیچھے میری مجبوری تھی, میری بیٹی کا ہونا. اچھا, ظاہر چائلڈ ہو گیا. تو 2006 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بیٹی دی. اینڈ میں موقع پہ موجود نہیں تھا اس ہاسپٹل میں جب یہ ہوا. تو آئی واز یو نو گھر گیا ہوا تھا چینج کرنے کے لیے, کیونکہ آئی ہیڈ اے ڈیوٹی ٹو اٹینڈ ریسٹورینٹ میں. تو ریسٹورینٹ کی لائف میں تھوڑی آپ کو بتاتا ہوں, جس کی وجہ سے آج بھی اگر ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اسپیشلی مائی وائف, شی اسٹارٹس کرائنگ, کیونکہ شی ہیز بین تھرو اٹ اینڈ شی ہیز سین می ہاؤ آئی ہیو سفرڈ. تو وہاں پہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی 12 آورس کے لیے, آئی ہیو ٹو اسٹینڈ. تو کیپٹن سے مجھے جو بہتر جاب ملی وہ تھی گیسٹ ریلیشن آفیسر. وہ گیسٹ ریلیشن آفیسر کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ گیٹ پہ, ریسٹورینٹ کے انٹرنس پہ اس نے کھڑا ہونا ہے,
and escort karna hai guest ko towards the table. That was a very hectic job. 12 hours shift اور اس میں صرف کھڑے رہنا ہے. تو جو ہمارے ریسٹورینٹ کے مینیجر تھے, ہی واز آئی ڈونٹ نو کیا ان کو میرے سے پرابلم تھا, تو مجھے بڑا عرصہ اس طرح نا کھڑا رکھتے تھے. تو میں رات کو پیدل آتا تھا, کوئی 2-3 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا, اور کلوزنگ کروا کے آنی ہوتی تھی. 12 بجے ریسٹورینٹ بند ہوتا ہے, لیکن اسٹاف جو ہے وہ 2-3 بجے گھر جاتا ہے. تو وہ پیدل آتا تھا میں. میرے پاس ایک ہی جوتے تھے جو بہت تنگ تھے, تو ہفتے 10 دن کے بعد نا مجھے چھالے پڑ جاتے تھے پاؤں میں, اور میں کھڑا بھی رہتا تھا. تو میں جیسے ہی آتا تھا تو میں اسے اپنی مسز کو کہتا تھا کہ میری ٹانگوں میں درد ہے, اور وہ میری ایڑیاں دباتی تھیں اور یہ سارا کچھ کرتی تھیں, اور روتی بھی تھیں چھالے دیکھ کے. تو یہ ساری تھی. اب بہاولپور میں اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوتی تھی, یہ فری لانسنگ, آؤٹ سورسنگ, ٹاکنگ اباؤٹ 2006-07. کال سینٹرز کا ایک نیا ہائپ شروع ہوئی تھی, اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جی وہ لاہور میں ہے کال سینٹرز, کراچی میں ہے. میرے لیے جانا لاہور میں اور اس طرح کرنا بہت ایک چیلنج تھا, بہت بڑا. سو ایونچولی واٹ ہیپنڈ از آئی اینڈیڈ اپ فائنڈنگ اے جاب, کولڈ کالنگ جاب تھی. تو تھینکفلی میرے کمیونیکیشن اسکلز اچھے تھے. کال سینٹر میں تھا, اور انگریزی میں ہوتے تھے. تو دے انٹریکٹیڈ می ود مائی فرسٹ کلائنٹ. ان کا نام تھا ڈینیل اینڈریوز. آئی اسٹل ریممبر, 2007 کی بات ہے. صحیح. تو تب میں اس کانسیپٹ پہ نہیں کلیئر ہو پا رہا ہوتا تھا کہ واٹ از دس, کیا یہ کوئی 2 نمبر کام ہے کہ آئی ایم میکنگ اے کال فار سم ون ان دی UK ٹھیک, اینڈ فار سم ون who's already based in اور the UK. پاکستان سے کال کرو میں, پاکستان سے کال کروں. So I started asking questions from Daniel. صحیح ہے. تو میں ڈینیل سے پوچھتا تھا کہ جی واٹ از دس تھنگ. اس نے کہا دس از آؤٹ سورسنگ. ٹھیک. So we have outsourced our calling part to your یور company. کمپنی ان پاکستان. تو لو جی, وہاں سے لیڈ ملی, کلو ملا کہ یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے. لیڈ ملی وہاں سے, کیونکہ اس نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو جب پتہ لگا کہ وہ کس فیلڈ کا ہے, تو ہی واز فرام ریکروٹمنٹ پروسیس آؤٹ سورسنگ. سو واٹ آئی یوز ٹو ڈو فار ڈینیل واز آئی یوز ٹو کال کینڈیڈیٹس. ڈینیل کے پاس جابس ہوتی تھیں ٹو فل, اور میں کینڈیڈیٹس کے ساتھ انیشیل فون انٹرویوز کر رہا ہوتا تھا. واٹس یور اویلیبلٹی, واٹس دا سیلری ایکسپیکٹیشن, کون سے ایریا میں ہیں آپ, وین کین یو جوائن. یہ ہمارا ایک پری اسکریننگ جس کو کہتے ہیں اسکرپٹ تھا جس کو ٹھیک ہو گیا. تو تب پتہ لگا کہ ریکروٹمنٹ پروسیس آؤٹ سورسنگ از سم تھنگ دیٹ. ہاں, اس وقت بڑا تیز تھا کام یہ. میڈیکل ٹرانسکرپشن, ڈیٹا انٹری, کی پنچ آپریٹرز, اینڈ آف کورس میڈیکل ریکروٹمنٹ پروسیس. جب یہ میری جاب تھی تب میری سیلری تھی 9,000 روپے. ٹھیک. لیکن آبویسلی آگے بڑھنے کی چاہ تو تھی, لیکن آئی فیل کہ مجھے انڈر پیڈ رکھا گیا تھا. تو آئی یوز ٹو ان 6 months ٹائم میں کہتا تھا جی مجھے سیلری بڑھا دیں, میرے بچے ہیں. صحیح بات ہے, مشکل ہو رہا ہے ٹو میک اینڈز میٹ. کیونکہ 2008 میں پھر میرا بیٹا پیدا ہو گیا تھا, تو وہ اب زیادہ ذمہ داریاں آ گئی تھیں. تو یہ سارا ہوا چکر. جو ٹرننگ پوائنٹ تھا فار می دیٹ واز جب میرے پاس اپنی بیٹی کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں تھے. سو شی واز کرائنگ. میں گھر آیا جاب سے, اور 9,000 روپے میں اتنا وہ نہیں ہوتا تھا, بیکاز ہمارا کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے. تو مائی پیرنٹس لیو ود می آج تک, اور یو نو ہاؤ تھنگس رن ود کمبائنڈ فیملی. تو ہر خرچوں کو دیکھنا ہوتا تھا. تو میں گھر آیا تھا تو میری بیٹی فاطمہ, ندا فاطمہ نام ہے ان کا. تو ندا واز کرائنگ, اینڈ میں نے اپنی مسز سے پوچھا کہ واٹ از دس, وائی شی کرائنگ. اس نے کہا دودھ کے پیسے نہیں ہیں. نہیں, شی سیڈ دودھ نہیں ہے. اینڈ زندگی کا وہ مومنٹ ہے جہاں پہ میں نے خود کو سب سے زیادہ بے بس پایا تھا, کیونکہ والدین نے اس طرح کی تربیت کی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, اور یہ میں نے اسی چیز کو فالو کیا ہمیشہ. تو میں گھر سے باہر نکل گیا تھا, ناٹ نوئنگ, بلینک مائنڈ کہ میں کیا کروں. اور پھر کہیں سے کوئی بندہ آیا مجھے ڈھونڈنے, گھر والوں نے بھیجا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کے آؤ کدھر ہے. تو میں کسی کھیتوں میں جا کے نا بیٹھا ہوا, آئی واز کرائنگ. اس نے کہا کہ آؤ گھر امی بلا رہی ہیں.
تو میں گھر گیا تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وی رن دا سیم بزنس ناؤ, both brothers. He used to work in Faisalabad, Zong call center. He paid for the milk ٹھیک money. ٹھیک. تو میں نے کہا نہیں, تو میں اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتا تھا. I'm sure everybody does. ہاں لیکن وہ ایک ڈائمینشن ہی اور ہوتی ہے ہاں وہ جب آپ ڈائمینشن اور ہوتی ہے. So I had a very close connection with him. تو راہ چلتے ہوئے رات کو 3 بجے ریسٹورینٹ سے آتے ہوئے پاؤں پہ چھالے, تو میں اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتا تھا, اور تھوڑی سی شکایت بھی ہوتی تھی, شکوے. خود سے ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ہو سکتی, لیکن خود کی ایگزسٹنس سے ہوتی تھی. تو then I made my mind کہ نہیں, which is why I call myself accidental entrepreneur. اچھا پھر تو کیا کیا؟ ڈیوڈ نے مجھے جو کانسیپٹ دیا تھا ریکروٹمنٹ Outsource. پروسیس آؤٹ سورسنگ کا, that's what I started doing. تو جاب چھوڑ دی تھی میں نے کیونکہ he was not raising my pay, اور پے روک بھی دیتے تھے میری. اچھا یہ سب سے بڑا ہاں, وہ کرمنل روک کام. اس لیے دیتے تھے کیونکہ میں لیٹ نائٹ جاتا تھا 3 بجے, اور صبح 11 بجے پھر مجھے آنا ہوتا تھا. تو میں اکثر اوقات 11 بجے, جسے ہم تھک جاتا ہے, یو نو دس رائٹ, تو پھر میں کبھی 12:30 بجے پہنچ جاتا یا 12 بجے پہنچ جاتا تھا. and I used to apologize for this. تو وہ سیلری روک دیتے تھے, اور دو ویکس مجھے سیلری نہیں دیتے تھے. تو میری فیملی کا جو سرکل تھا فائنینشیل, وہ بڑا ہرٹ ہو جاتا تھا. اور تو وہ جو بیٹی کا رونا ہے, دیٹ چینج مائی لائف, اینڈ آئی ٹک مائی فرسٹ لیپ آف فیتھ. اور میں نے کہا کہ جی مجھے یہ جاب نہیں کرنی, I'll jump into outsourcing. اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو پاز کروں گا. سم ٹائمز یو ہیو ٹو ٹیک اے لیپ آف فیتھ. دا ٹرسٹ پارٹ کمز لیٹر. ان کو نہیں پتا تھا کہ کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا. سو بعض اوقات زندگی آپ کو ایسے موڑ پہ لے کے آتی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے لیپ آف فیتھ وداؤٹ ورینگ اباؤٹ ٹرسٹنگ سم ون اینڈ جسٹ بلیونگ کہ ٹھیک ہو جائے. چلیے آپ نے لے لیا جی لیپ آف فیتھ. جی, پھر میرے پاس Pentium 3 ہوتا تھا, ایک پرانے ٹھیک ہے جی, دور کا ہوتا انہیں تھا. سے ڈوڈ گا. ہاں, اور ایک میرے پاس 15 انچ کی اسکرین تھی, مانیٹر جسے ٹھیک. وہ بڑے والے ہوتے تھے. ٹیبل نہیں ہوتی تھی میرے پاس, چیئر نہیں ہوتی تھی. 1 مہینے کا وتیم کا کنیکشن ہوتا تھا میرے پاس, 1400 کا ریچارج ہوتا تھا. تو وہ 1 مہینے کا تھا. میں نے کہا اس 1 مہینے میں میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ دس آؤٹ سورسنگ تھنگ. So in 2009, I took this leap of faith. ٹھیک. اور مجھے پتا ہے کہ وہ 1 مہینہ میں نے کتنی اسٹریس میں گزارا ہوگا کہ یار 1 مہینے کا اگر انٹرنیٹ کا کنیکشن ختم ہو گیا تو میرے پاس اگلے ریچارج کے پیسے نہیں ہوں گے. اینڈ اللہ تعالیٰ نے, مے بی دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا چل بندے آواز کر, اب تیرا ٹائم چینج ہونے کو آیا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, تو لاسٹ کیا بات ہے یار, کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ بھی جو ہے نا وہ بس آپ کی آزمائش ختم کر دیتا ہے کہ بس اب بہت یو ہیو گون تھرو اے لاٹ ہیں. اچھا پھر, اور ابھی تو مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی میں ذرا اسکپ کریں کیونکہ وہ 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں یہ ساری باتیں تو. اچھا پھر, سو لاسٹ ویک آف دا منتھ, ہاں اینڈ میں نے کہا 1 ہفتہ بچا ہے, 22 گھنٹے, مائی وائف نوز دس, سیم مطلب بیڈ روم میں ہی میں ہوتا تھا, تو زمین پہ ہی کارپیٹ پہ, میں ٹیبل چیئر نہیں ہوتی تھی, تو میں وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو, پلتھی مار کے بیٹھ جاتا, ٹھیک, گود بنا کے بیٹھ جاتا اسے ہاں کہتے ہیں. ہاں چونگڑی مار کے. اور وہ کی بورڈ پہ میں کمر جھکا کے اور اسکرین کی طرف ہو کر کے نا, آئی یوز ٹو ای میل مارکیٹنگ کرتا تھا میں. کولڈ ای میل کول مارکیٹنگ. ای میل مارکیٹنگ اس دور میں. اور بیچ کیا رہے تھے اگلوں کو کہ میں ایز اے آؤٹ سورس So کمپنی کام کرتا I ہوں. was selling myself as an offshore recruiter. آف شور ریکروٹر, وہی کام جو آپ کو. اچھا چلو آپ کولڈ ای میلنگ کر رہے ہیں. Cold email. یہ بھی لیڈ مل گئی. ٹھیک. تب ای اکیڈمی کے نام سے ہوتا تھا ایک پلیٹ فارم, لنکڈن سے پہلے. ای اکیڈمی واز دا فرسٹ B2B پلیٹ فارم, سوشل پلیٹ فارم. لنکڈن بعد میں آیا تھا پھر. تو وہاں سے میں جنریٹ کرتا تھا لیڈس. تو وہ پورا جو آپ کا 3 ویکس ہے نا فرسٹ, اس میں آئی یوز ٹو اپروچ 100 to 150 ڈفرنٹ کلائنٹس ان 1 day. کولڈ کالنگ بھی کر رہا ہوں, ای میل مارکیٹنگ بھی کر رہا ہوں. ایک دن یہ ہوا کہ دا ٹرننگ پوائنٹ اینڈ دا مومنٹ دیٹ آئی ہیو بین ویٹنگ فار,
واز کہ ایک رات کو 22 گھنٹے کام کر کے ای میل مارکیٹنگ میں نے کی. اس دن میں نے کر دی کوئی 250-300 ای میلس, ٹھیک. اور میں بڑا اداس ہو کے سو گیا. نیکسٹ مارننگ جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلا کام یہی ہوتا تھا کہ ای میلس چیک کرنی ہے, واٹ ہیپنڈ. سو آئی واز آفرنگ فری ٹرائل سروسز, جو ہم نے ریسنٹلی بات کی تھی, اینڈ آپ نے پوچھا کہ فری ٹرائل. So I used to tell them that, you can take my services and try before you buy. You've got nothing to lose. ویلیو پروپوزیشن دی So جا رہی yes, ہے. it's a no obligation free trial. Yeah, آپ میرا 2 دن کا کام ٹرائی کریں, if you like it, let me know. صحیح ہے. لیکن جنریٹ کرنا تھا وہ انٹرسٹ, وہ چیلنج تھا. تو نیکسٹ ڈے ہک develop the interest. Next day I got 14 inquiries from different companies. And I was like, this is the time. اب جو ہے نا اللہ یہ تعالیٰ, ہجر کیسے گزری ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اب میرا ہاتھ انہوں نے تھام لیا ہے, اور جو آزمائش تھی ان سے نکال رہے ہیں اب مجھے, کیونکہ 14 کلائنٹس میں سے آئی واز شیور ایک تو ہوگی نا کہ ہاں 1-2 تو میں کر ہی لوں گا. لیکن الحمدللہ میں نے 8 کلائنٹس کو سکسیزفل ٹرائل دیا اپنا. آئی یوز ٹو ورک مائی سیلف, اور 8 کلائنٹس کو میں نے سیٹسفائی کیا ٹرائل پہ. تو ٹرائل دے کے دے سیڈ کہ لیٹس ڈو اٹ. تب ہمارا پرائزنگ اسٹرکچر ہوتا تھا, میں آنے والا تھا اس پہ کہ پرائسنگ کیسے فگر آؤٹ کی کہ باہر والے وہ پرائز کا دے دیں. یس. سو انڈیا میں آؤٹ سورسنگ کے آلریڈی ماڈلس چل رہے تھے. اچھا. تو وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ آف شور ریکروٹرز جو ہیں وہ کس طرح چارج کرتے ہیں پر آور جو بھی ہے. تو دے یوز ٹو چارج پارٹ ٹائم اینڈ فل ٹائم. ٹھیک ہے. سو فل ٹائم 8 hours, پارٹ ٹائم 4 hours. 4 میں یہی سے اس ون میں 150 pounds a month and 300 pounds a month. یہ پیسیفک آپ نے فگر آؤٹ کر لی. تو مجھے اس میں کچھ فل ٹائم بھی آ گئے, کچھ پارٹ ٹائم بھی آ گئے. اور جب یہ ساری ڈیلز میری کنفرم ہو گئی, دا نیکسٹ تھنگ آئی ڈیڈ واز کہ آئی کال مائی بردر. میں نے کہا جاب چھوڑ دے, کم بیک. اس نے کہا نہیں, یو آر جسٹ بلفنگ. تو اس دور میں موبائل اسکرین شاٹس تو نہیں ہوتے تھے, لیکن میں نے اپنی باتوں سے نا اس کو قسمیں اٹھا کے اور سارا کچھ کر کے مان گیا حسنین. باقی ہاں حسنین مان گئے. اور حسنین نے کہا اچھا میں ویکینڈ پہ آتا ہوں, پھر لیٹس ڈسکس کرتے ہیں. تو آیا, میں نے سارا کچھ دکھایا کہ دس از ہاؤ اٹس ڈن, دس از واٹ ہیپننگ, اینڈ ہی سیڈ اوکے لیٹس ڈو اٹ. تو اس نے اپنی جاب چھوڑی. تو وی بوتھ بردرز ڈڈ دس. اور جب ہمارے وی ور ٹریڈنگ آور آورز, تو لیکن میں کہتا تھا نہیں اب مجھے اس کو گرو کرنا ہے, کیونکہ مجھے وہ سیکرٹ کی مل گئی تھی کہ اف آئی کیپ ایڈنگ مور پیپل I will be able to generate more money and more clients. کیونکہ انٹیپ مارکیٹ تھی پاکستان میں. I knew کہ Indians were doing it. ہاں یہاں پہ تو بالکل ارلی ڈیز, یہاں پہ نہیں تھی. تو that's how the journey began. تو بی پی او سروسز ہیں یہ. تو یہ میں نے 2016 تک جو ہے اس میں 2.3 million pounds بنا لیے تھے. ماشاء اللہ, کلیپنگ, سارے بیٹھ کے تالیاں. سو 2.2 million pounds یہ آپ کے 2009 سے لے کے 2016 تک کہ ٹوٹل ریونیو میں نے جنریٹ کیا تھا. لیکن that was not too much for me. I wanted more. دل مانگے مور. کیونکہ اب مارکیٹ میں I knew کہ کیا چل رہا ہے, and I knew کہ how I can expand it. تو میرے پاس کوئی مینٹور نہیں رہا تب, اور میں نے جو بھی سیکھا انٹرنیٹ سے سیکھا. انٹرنیٹ واز یور ٹیچر. انٹرنیٹ واز مائی گرو. یس, گرو. اچھا. سو اپنی انگلش کو امپروو کرنے کے لیے what I used to do was I used to watch BBC. یہ مجھے بھی ڈینیل نے ہی بتایا تھا. So I had a very neutral accent back then. ڈینیل نے کہا start watching BBC and mimic it. That's what I used to do. برٹش کا ایشین کے ساتھ RP accent. So برٹش میں جو آپ کے فارمل ایکسنٹس ہوتے ہیں اس میں RP ہوتا ہے. جو کوئین کی انگلش ہے جو سلو, نائس اینڈ سلو آتی ہے, تو اس کو مجھے اڈاپٹ کرنا تھا. تو BBC کو میں دیکھتا تھا اور پاز لگا کے میمک کرتا تھا اس کو. اینڈ دین ڈینیل واز ویری ہیلپفل. The reason why I remember his name is because he was my teacher. Still in touch کہ نہیں پاؤ صاحب؟ I don't know where he is, but bless him. جہاں بھی رہے. کیا بات ہے, غور کیے, استاد ہوتا ہے جدھر بھی ہو, ریگارڈلیس اس کا کلچر, اس کا مذہب,
استاد کی عزت, استاد کا احترام. سو دل مانگے مور, بھائی کا دل ابھی بھرا نہیں, پھر کیا کیا بھائی نے؟ پھر 2016 میں اے آئی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آنے لگ گئیں, تو ایچ آر جو سیکٹر تھا started to transform into automation and so there was a point جہاں پہ ہماری سروسز ہیومن ٹچ کی ضرورت نہیں تھی شارٹ لسٹنگ میں, ٹھیک, because مشین کے کاروبار. because we were involved into sourcing candidates, so we used to find the right candidates from the database. اب وہ الگوریدمس کی بیسس پہ وہ کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے وہاں پہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹیکنالوجی از دا نیکسٹ بگ تھنگ. تو میں نے کہا آئی نیڈ ٹو گیٹ انٹو ٹیکنالوجی. تو 2017 میں آئی پلانڈ کہ آئی وانٹ ٹو لانچ اے جاب بورڈ. جاب بورڈ؟ یس, جاب پورٹل. کہاں جاب پورٹل؟ گورو کا؟ جی, اچھا, ان دی یو کے. اچھا, نام شیئر کرو گے؟ جی, نام شیئر کرو گے اس کا؟ it was 20 jobs. اوکے, it's no longer there because اب وہ ٹھیک ہے. جو اس کا ایگریگیٹو ماڈل ہوتا ہے ایک, وہ ہم نے آگے کمپنی کو دے دیا تھا. کیسا رہا ایکسپیرینس؟ زبردست رہا. سو وی وینٹ ان ٹو پارٹنرشپ ود گورا, جو میرا کلائنٹ تھا آر پی او سروسز کا, اینڈ اس کو بھی ٹیک کا بڑا شوق تھا. تو ٹیکنالوجی میرے پاس تب ریسورسز نہیں تھے, تو آئی یوز ٹو ہیلپ ہم ود دا اسٹریٹجی اینڈ یوزر ایکسپیرینس, یوزر جرنی. پروڈکٹ آنر تھا میں اس کا, کیونکہ مجھ سے زبردست پروڈکٹ آنر اس کو لگتا تھا کہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے جاب بورڈز کو ہی یوز کر رہا تھا. ٹھیک. So from a HR perspective and recruiter perspective, I used to help him to understand کہ کیا کیا فیچرز ہونے چاہیے, کیا کیا ہونا چاہیے. تو 20 جابس زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا, کیونکہ وہ جو ماڈل تھا وہ بڑا بیسک ماڈل تھا, ٹپیکل جو ٹیلنٹ سولوشن کا پورٹلز ہوتے ہیں, جس طرح پاکستان میں rosie.pk ہے, ایک جینیرک سا تھا, until he figured out another model. اب وہ ماڈل کیا تھا وہ میں پبلکلی بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ایم لانچنگ دیٹ ان آئی ریسپیکٹ دیٹ, اور اللہ آپ کو کامیاب جی. کرے. وہ ماڈل ہم لوگوں نے 2 یو ایس کی کمپنیز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا, اور وہ 2 کمپنیز اس ٹائم یونیکارنز ہیں. اللہ اکبر. ایک کمپنی $1.5 بلین کی ویلیویشن پہ آلریڈی رن کری, اینڈ دے ہیو لائک 900 to 1,000 امپلائیز. تو وی اسٹل ہیو پارٹنرشپس ود دیم. ٹھیک ہے. فاسٹ فارورڈ, ذوالقرنین اور حسنین جی, دونوں پارٹنرز ہیں, اب کیا سروسز آفر کرتے ہیں؟ سو حسنین از لوکنگ ان ٹو دا بیک آفس سروسز. بی پی او کی جو سروسز ہیں وہ ابھی بھی چل رہی ہیں ہمارے پاس, اینڈ دین یہ جو جابر سولوشن ہے فار دا یو ایس مارکیٹ, اس کا جو بھی بیک آفس سروسز ہیں وہ ہم لوگ ہی مینیج کر رہے ہیں دوسرے آفس میں جو حسنین دیکھتے ہیں. آئی وینٹ مور ان ٹو ٹیک سائڈ. سو فاسٹ فارورڈ یہ ہے کہ آئی ایم ورکنگ آن 4 ڈفرنٹ ان ہاؤس پروڈکٹس, جس میں سے 2 ای کامرس کے, اینڈ 1 از دا جاب بورڈ جس کی میں بات کر رہا تھا, اور ایک جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی ٹریول انڈسٹری کی ہے. ٹھیک. اور 3 آپ کے کام جو ہے وہ میں آپ کے سرے, آپ کے ذمے میں 3 کام اور دے گیا ہوں. جی بالکل. آج جو ایس اے پی ایم صاحب کے سامنے تذکرہ ہوا, سلیکشن ٹو دی پولیٹیکل آفس, یہ قسمت نے راستہ کیسے کھولا؟ ایک بہت بڑا آنر ہے ٹو ورک رائٹ اسائڈ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. سو یو آر جی ان دی گورنمنٹ. ایک لڑکا 20 سال پہلے کدھر اسٹرگل کر رہا تھا اپنے بچے کے دودھ کے اخراجات کے لیے, اور اللہ پاک نے اس کو وہاں تک لے کے گیا. تو یہ ذرا چھوٹی سی سٹوری بتانا, یہ کیسے ہو پایا, اور اس کے بعد پھر ہم اینڈ پہ چلیں گے. سو سینیٹر اوون عباس صاحب جو تھے, میرے بھائی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. ان کو یہ تو پتہ تھا کہ میں آئی واز ورکنگ ان ٹو سم تھنگ. ای کامرس کی جو لینڈسکیپس تھیں, اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا تھا 2016 سے ہی, لیکن میں پڑھتا تھا انڈینس. اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا کی مارکیٹ کو میں اس لیے پڑھتا تھا کیونکہ ریکروٹنگ میں بھی جب ہم ٹیکنیکل ریکروٹنگ کرتے تھے, سو 9 out of 10 کینڈیڈیٹس جو ملتے تھے انڈینز ہوتے تھے. تو آئی always had this in mind کہ why can't I find پاکستانی people into this field, and میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں تھوڑا بائسڈ ہو جاؤں ہائرنگ کے معاملے میں, کہ کہیں سے کوئی پاکستانی مل جائے نا تو میں اس کی سی وی پہلے بھیج دوں گا.
تو اس لیے میں نے پھر انڈین مارکیٹ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا. اینڈ آئی فیلٹ کہ نہیں, دس مارکیٹ دیٹ وی ہیو ان پاکستان رائٹ ناؤ, بیک دین تب تو اس کا کوئی اسکوپ تھا ہی نہیں, اس کے اوپر اتنی کچھ چیزیں نہیں تھی. دراز بھی جب آئے, دراز از پرہیپس دی اونلی مارکیٹ پلیس جو اس ٹائم اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے. سو آئی یوز ٹو پرسنل ایڈوائزز میں دیتا تھا سینیٹر صاحب کو. تو وہ وہاں سے پک ہو گئے جی, کہ دس گائے ہیز گاٹ اے نیگ آف گیونگ می yes, دی رائٹ so ایڈوائس. one day he put me into a test اچھا, کہ give me your plan of action, اتنی باتیں جو کرتے ہو, what can you do for us, give me something جو میں دیکھ لوں. تو I started working on it. 3 راتیں لگاتار بغیر سوئے ہوئے فار پاکستان. میں کسی پے رول پہ نہیں ہوں, واہ, میں گورنمنٹ کا کوئی امپلائی نہیں ہوں. بالکل It's just for people of Pakistan. پیور لو To give something. So if my life has a theme, یہ میں بار بار کہتا ہوں, it is learning, earning and returning back. The returning کا part جو ہے نا, now earning and learning is mashallah good. It's time to give back to the society, give back to the people who deserve it. اور وہی کر رہا ہوں میں, کیونکہ نصیب بانٹنے سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نصیب میں نے بانٹا ہے اور اللہ نے دگنا کر دیا. تو میرے آفس میں اگر آپ آئیں گے تو آپ نے دیکھا ہے, اگر آئیں گے, میں تو 2 دن ادھر ہی تھا. آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ دا کانسیپٹ بٹوین ورک فیلو از کولیگس. وہ ہائرارکی اسٹرکچر نہیں ہے. نو بڈی از الاؤڈ ٹو ایون تھنک اباؤٹ کہ میں باس ہوں. اور ہمارا کتنا زبردست انٹریکشن ہے ٹیم کے ساتھ, وہ انوائرمنٹ ہمیں ہم نے ایسا دیا ہوا ہے. سو مائی موٹیو از ٹو produce more and more Z Abbas without expecting anything in return. Z, it was a pleasure having you Thank on you this very show. much, sir. Amazing stories. آپ کے اسٹرگل سے لے کے آپ کے بلیسڈ ہونے تک, اور دعا گو ہیں کہ آپ مزید اس ملک کی خدمت کریں, آپ مزید جو ہے وہ ترقی کریں اور پھلے پھولیں. یہ ایک ایسی سٹوری ہے, میں پہلی دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر رہا ہوں, پہلی دفعہ, کہ اگر کوئی فلم ڈائریکٹر ہے, اگر کوئی پروڈیوسر ہے, دس از سم تھنگ جو کہ ایکچولی سپر ڈپر باکس آفس ہٹ ہو سکتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا جرنی وٹنس کیا. 3 دن جو میں ادھر رہا ہوں, مطلب یار یہ دیکھنے سے تعلق ہے, یہ دیکھنے سے تعلق ہے. اور پاکستان کتنا کا بڑا ہے ماشاء اللہ, کہ اگر ساؤتھ پنجاب سے جیسے جیسے میں آگے جا رہا ہوں تو people do not cease to impress me, and the story of Zulkarnain Abbas is just a tip of the pyramid. پر اگر آپ کوئی فلم میکر ہیں, میں آپ کو بتاؤں, this is something worth taking a risk. یہ واقعی سٹوری ریگس ٹو riches کی ہے. آپ کتابوں میں سنتے تھے, آج میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی. الیکٹرانک میڈیم کا استعمال کر کے ایک بندے نے اپنی زندگی بدل دی. تو تسی اجے تک یہی پوچھ رہے ہو, میں نے فائبر تے آرڈر نہیں آ رہا. خدا حافظ.